بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں اور دعا کے قبول ہونے کا وقت کیا ہے۔ دعا صرف خدا سے مانگے، اس کے سوا کبھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریے، اس لیے کہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا خدا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہے۔ یعنی حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور اس کی دعاؤں کا جواب دے۔ خدا سے وہی مانگیے جو حلال اور طیب ہو۔ ناجائز مقاصد اور گناہوں کے کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی اور بے حیائی اور گستاخی ہے۔ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے خدا سے دعائیں کرنا اور منتیں ماننا دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگیے جو خدا نے ازلی طور پر طے فرما دی اور جن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً کوئی پستہ قد انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے، یا کوئی غیر معمولی دراز قد انسان قد کے پست ہونے کی دعا کرے، یا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور کبھی بڑھاپا نہ آئے وغیرہ۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی طرح رکھو اور اسی کو پکارو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ خدا کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے والا نافرمانی کی راہ پر چلتے ہوئے ناجائز مرادوں کے لیے دعائیں نہ مانگو، بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے خدا کے حضور اپنی درخواست رکھے۔ دعا پوری توجہ، یکسوئی اور حضور قلب سے مانگنی چاہیے۔ خدا سے اچھی امید رکھیے۔ اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے پایا عفو و کرم اور بے حد و حساب جود و سخا پر نظر رکھیے۔ اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں ہے جو غافل اور لاپرواہ ہو اور لاابالی پن کے ساتھ محض نوکے زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور خدا سے خوشگمان نہ ہو۔ حدیث میں ہے، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجیے۔ خدا ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکلتی ہو۔ برابر دعا کرتے رہو۔ خدا کے حضور اپنی عاجزی اور احتیاج اور عبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے۔ خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے
کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے اور اس چکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں۔ تقدیر کا بدلنا یا نہ بدلنا، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے، جو علیم ہے، حکیم ہے۔ بندے کا کام بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک فقیر ہے، محتاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتے رہے، لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اکرام والی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ رنج و راحت، سکھ اور دکھ، تنگی اور خوشحالی، مصیبت و آرام، ہر حال میں خدا ہی کو پکارتا ہے، اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابر اس سے خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا قبول نہ ہو پھر بھی دعا مانگتے رہو۔ دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر پورا بھروسہ رکھیے۔ اگر دعا کی قبولیت میں اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہو تو مایوس ہو کر دعا چھوڑ دینے کی غلطی کبھی نہ کیجیے۔ قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہونے کے بجائے صرف دعا مانگنے کی فکر کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان خدا سے کچھ مانگنے کے لیے خدا کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو خدا اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا خدا اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن خدا ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا، پروردگار مانگی تھی۔ پھر خدا فرمائے گا، تو نے مجھ سے جو دعا بھی مانگی تھی میں نے وہ قبول کی۔ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرے رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا تھا، اور میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی؟ بندہ کہے گا، بالکل سچ ہے پروردگار۔ پھر خدا فرمائے گا کہ وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہو کر دعا کی کہ خدایا اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا۔ وہ کہے گا، بے شک پروردگار۔ تو خدا فرمائے گا، میں نے اس دعا کے بدلے جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہے، اور اسی طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر کے یہی فرمائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی
اور یہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی، اس وقت بندہ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا سے ہر وقت ہر آن دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اور مخصوص حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں جلد قبول ہوتی ہے، لہٰذا ان مخصوص اوقات اور حالات میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیے۔ رات کے پچھلے حصے کے سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں تو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول اضلال فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کہ وہ رات خدا کے نزدیک 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ میدان عرفات میں جب 9 ذی الحجہ کو خدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں، جمعہ کے مخصوص ساعت میں جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز عصر کے بعد سے نماز مغرب تک ہے، اذان کے وقت اور میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی صف بندی کی جا رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 2 چیزیں خدا کے دربار میں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا۔ اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس وقفے میں کیا دعا مانگا کرے؟ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، خدایا میں تجھ سے افغان و کرم، عافیت اور سلامتی مانگتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رمضان کے مبارک ایام میں بالخصوص افطار کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔ جب آپ کسی شدید مصیبت یا انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہو، جب ذکر و فکر کی کوئی دینی مجلس منعقد ہو، جب قرآن پاک ختم ہو۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی اچھے اور سچے واقعات اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل انصاری وائس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔